ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جان ڈن کی جس پوائم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کا ٹاپک ہے دا فیونرل۔ فیونرل کا مطلب ہے جنازہ، یعنی جب کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اسے دفن کرنے کے لیے جب لے جایا جاتا ہے تو اسے فیونرل یعنی جنازہ کہتے ہیں۔ یہ پوائم 3 آکٹیوز پر کنسسٹڈ ہے۔ آکٹیو 8 لائنز پر کنسسٹڈ سٹینزا کو کہتے ہیں۔ اس طرح سے اس پوائم کی ٹوٹل لائنز کی اسٹرینتھ بنتی ہے 24۔ اس پوائم کی ایبرپٹ اوپننگ ہے، یعنی پوئٹ نے کوئی کسی قسم کی تمہید یا پریمبل ہمارے سامنے نہیں رکھا، بلکہ ڈائریکٹ وہ جو کہنا چاہتا ہے اس نے کہا ہے۔ فرسٹ سٹینزا میں پوئٹ کہتا ہے ہو ایور، جو کوئی بھی، کمز آئے ٹو شراؤڈ می۔ شراؤڈ کا مطلب ہے کفن، یعنی جو شخص بھی مجھے کفن پہنانے کے لیے آئے، ڈو ناٹ ہارم، وہ نقصان نہ پہنچائے، وہ اذیت نہ دے، وہ مجھے زچ نہ کرے، وہ مجھے ٹارچر نہ کرے، نور کویسچن مچ، اور نہ ہی زیادہ سوال پوچھے۔ دیٹ سٹل ریتھ، سٹل یعنی اس لطیف، ریتھ یعنی مالا یا ہار، آف ہیئر اس بالوں کی، یعنی جو کوئی بھی میرے مرنے کے بعد میرے کفن دفن کے لیے مجھے کفن پہنانے آئے، وہ مجھے زیادہ سوال پوچھ کر اذیت میں مبتلا نہ کرے، اس پھولوں کے بارے میں جس کا ہار ایک لطیف شکل اختیار کر چکا ہوگا، وچ کراؤنز، جس نے سجا دیا ہے، جس نے زینت بخشی ہے، جس نے آرائش کر دی ہے، مائی آرم، میرے بازو کی، یعنی وہ بالوں کا ہار، وہ بالوں کا گچھا جس نے میرے بازوؤں کو ایک خاص قسم کی زینت بخشی ہے۔ یعنی یہ بالوں کا گچھا وہ گچھا تھا جو کہ پوئٹ کی بیلیورڈ نے اسے دیا تھا، اور پوئٹ نے یعنی جان ڈن نے اسے اپنے بازو کے اوپر باندھ لیا تھا اپنی محبوبہ کی نشانی کے طور پر۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس بالوں کے گچھے نے میرے بازو کو ایک خاص قسم کی زینت بخشی ہے۔ اس لیے جب تم لوگ مجھے کفن دفن کے لیے آؤ اور کفن پہنانے کی کوشش کرو، تو جب تمہاری نظر اس بالوں کے گچھے پر پڑے تو مجھ سے اس کے متعلق کچھ زیادہ سوالات پوچھ کر مجھے اذیت مت دینا۔ دا مسٹری، یہ بالوں کا گچھا، یہ بالوں کا ہار، یہ بالوں کی مالا ایک راز ہے۔ دا سائن، اور یہ ایک علامت ہے۔ یو مسٹ ناٹ ٹچ، تمہیں چاہیے کہ تم اس بالوں کے گچھے کو، اس بالوں کے ہار کو ہاتھ مت لگاؤ۔ فار، کیونکہ ٹس مائی آؤٹ ورڈ سول، کیونکہ یہ میری بیرونی روح ہے۔ وائسرائے ٹو دیٹ، کیونکہ یہ جو بالوں کا ہار ہے یہ وائسرائے ہے، یہ نائب السلطنت ہے، یہ نمائندہ ہے اس کا۔ وچ دین ٹو ہیون بینگ گون، اس کا جو کہ اب جنت میں جا چکی ہوگی، یعنی وہ اپنی بیلوڈ کی بات کرتا ہے کہ جو اس نے اپنی نشانی کے طور پر اپنے بالوں کا گچھا مجھے دے دیا تھا، یہ اس کی نشانی کے طور پر میرے پاس موجود ہے، اور اب یہ اس کا نمائندہ ہے، یہ اس کا نائب السلطنت ہے، اور وہ جو میری بیلوڈ تھی وہ تو اب جنت جا چکی ہوگی۔ ول لیو دس ٹو کنٹرول، اور میری بیلوڈ نے یہ بالوں کا گچھا میرے پاس اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ کنٹرول کر سکے، یعنی یہ انتظام و انصرام کر سکے، یہ اپنے قبضے میں لے سکے، یہ مکمل طور پر قابو پا سکے۔ کس چیز پر؟ اینڈ کیپ دیز لیمس، میرے جوڑوں پر، یعنی میرے جسم کے تمام اعضاء پر، یعنی میرے تمام جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو قابو میں رکھنے کے لیے میری بیلوڈ اپنے بالوں کا ہار بنا کر میرے پاس نشانی کے طور پر رکھوا گئی ہے۔ اور میرے جسم کے تمام اعضاء کیا ہیں؟ ہر پروونسز، یہ اس کے صوبے ہیں، یعنی یہ اس کی ریاست ہے، اس کی سلطنت ہے۔ اپنے جسم کو اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو وہ اپنی بیلوڈ کی، اپنی محبوبہ کی سلطنت ڈکلیئر کر رہا ہے۔ فرام ڈسولوشن، یعنی بکھرنے سے۔ میری بیلوڈ نے مجھے اس لیے یہ گفٹ کیا تھا اپنے بالوں کا ہار، تاکہ میں جب اسے اپنے جسم پر باندھ لوں تو وہ میرے پورے جسم کو یکجا رکھے اور میرے جسم کو بکھرنے سے، ریزہ ریزہ ہونے سے اور ٹوٹنے سے محفوظ رکھ سکے۔ اور ڈیتھ کے بعد چونکہ انسان کا جسم آہستہ آہستہ ڈکے کی طرف آتا ہے، پہلے انسان کا جسم گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کی تمام ہڈیاں اور اعضاء آہستہ آہستہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں، تو پوئٹ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد
قبر میں بھی اس کے اعضاء جو ہیں وہ سیپریٹ نہ ہوں، اس میں ڈسولوشن نہ ہو۔ اس لیے وہ کہتا ہے جس طرح سے زندگی میں تمام میرے اعضاء کو اس بالوں کے ہار نے پرو کے رکھا، میرے تمام اعضاء کو بکھرنے نہیں دیا، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ موت کے بعد قبر میں بھی میرے اعضاء بکھرے نہ، اس لیے اس بالوں کے ہار کو میرے ساتھ ہی دفن کر دینا، اور اس کے بارے میں کوئی زیادہ سوال و جواب مت کرنا کیونکہ اس سے مجھے پریشانی اور کوفت ہوگی۔ سیکنڈ سٹینزا میں وہ کہتا ہے فار if the sinewy thread my brain lets fall through every part، یعنی وہ کہتا ہے کہ سنوی کا مطلب ہے بالدار، تھریڈ یعنی دھاگا، برین یعنی دماغ۔ وہ کہتا ہے جس طرح سے میرے دماغ میں نسوں کا اور شریانوں کا ایک وسیع جال پھیلا ہوا ہے جو کہ نیچے کی طرف آتا ہے تھرو ایوری پارٹ، اور میرے جسم کے تمام حصوں میں سرایت کر جاتا ہے، تمام حصوں میں پھیل جاتا ہے، یعنی میرے دماغ سے نکلنے والے شریانوں اور وینز کا ایک سلسلہ میرے جسم کے تمام حصوں میں پھیل جاتا ہے، کین ٹائی دوز پارٹس، اور میرے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے ایک دوسرے میں پیوست ہیں کیونکہ میرے دماغ سے نکلنے والی شریانیں اور دوسری نسیں ان تمام اعضاء کو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اینڈ میک می ون آف آل، اور اس جسم سے نکلنے والی اور جسم میں پھیلنے والی ان شریانوں اور ان تمام وینز نے اور نسوں نے میرے پورے جسم کو ایک یکتائی بخشی ہوئی ہے، یعنی میرے جسم کو یکتا کیا ہوا ہے، تمام اعضاء کو یکساں کر کے میرے جسم کو ایک وحدت بخشی ہوئی ہے۔ دوز ہیئرز، اور وہ جو بال ہیں جو کہ میری بیلوڈ کے بال ہیں، وچ اپورڈ گریو، وہ اوپر کی طرف بڑھتے ہیں، اینڈ اسٹرینتھ اینڈ آرٹ، اور وہ طاقت اور فن دیتے ہیں، ہیو فرام اے بیٹر برین، اور وہ جو بالوں کا گچھا ہے وہ تو بہتر دماغوں سے تعلق رکھتا ہے، یعنی میرا جو دماغ ہے وہ میری بیلوڈ کے مقابلے میں ایک کمزور دماغ ہے، میری بیلوڈ کا دماغ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے یہ بال چونکہ اس کے جسم سے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بال ایک بہتر دماغ سے متعلق ہیں، ایک بہتر دماغ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر میرا کمزور دماغ میرے جسم کو یکتا کر سکتا ہے تو میری بیلوڈ کا جو دماغ ہے وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، تو اس کے جسم کا جو حصہ ہے اس میں کتنی یکتائی بخشنے کی طاقت ہوگی، وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ کین بیٹر ڈو اٹ، وہ یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، یعنی وہ بال یہ کام میری نسوں سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ ایکسیپٹ شی مینٹ دیٹ، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ آئی بائی دس شوڈ نو مائی پین، اس کا یہ بال میرے پاس چھوڑے جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں درد محسوس کر سکوں، اس کی جدائی کو محسوس کروں کہ وہ کس طرح اس نے میری محبت کی قدر نہیں کی اور وہ میری محبت کو ٹھکرا کے اپنے بالوں کی نشانی دے کر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور جب بھی میں اس کے بالوں کو دیکھوں گا تو یہ کرب، درد اور دکھ میں محسوس کروں گا۔ میری محبوبہ کا صرف یہی مقصد تھا، اسی لیے وہ اپنے بال میرے پاس چھوڑ گئی ہے۔ ایز، جیسا کہ، پرزنرز یعنی قیدیوں کو، دین آر مینیکلڈ، مینیکل کا مطلب ہے ہتھ کڑی لگا دینا، جس طرح قیدیوں کو ہتھ کڑی لگا دی جاتی ہے، وین دے آر کنڈیمڈ ٹو ڈائی، جب انہیں سزائے موت سنا دی جاتی ہے، جب انہیں موت کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے، جب انہیں کیپٹل پنشمنٹ دے دی جاتی ہے، تو جس طرح سے ان کے بازوؤں پر ہتھ کڑی لگا دی جاتی ہے، اسی طرح سے میرے بازوؤں پر جو میری بیلوڈ کے بالوں کا ایک ہار ہے، ایک بریسلٹ بنا کر میں نے لگا لیا ہے، وہ بھی علامتی طور پر ان ہتھ کڑیوں کی مانند ہے، چونکہ اب میں مر رہا ہوں اس کی جدائی میں، تو مجھے بھی موت کا پروانہ اس جدائی کی وجہ سے جاری ہو گیا ہے، اس لیے اب میں نے اس بالوں کو اب ایک کنگن کی شکل میں، ایک بریسلٹ کی شکل میں اپنے بازوؤں پر باندھ لیا ہے۔ تھرڈ سٹینزا میں پوائٹ کہتا ہے وٹ ایور شی مینٹ بائی اٹ، اس سے مراد میری بیلوڈ کی کچھ بھی ہو، یعنی وہ اپنے بالوں کا جو گچھا مجھے دے گئی ہے اس کا چاہے کچھ بھی مقصد ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، بری اٹ ود می، ان بالوں کو بھی میرے ساتھ دفن کر دو، فار سنس آئی ایم لوز میرٹائر، کیونکہ میں شہید محبت ہوں، میرٹائر یعنی شہید، میں شہید محبت ہوں، میں عشق میں شہید ہونے والا ہوں۔
اٹ مائٹ بریڈ آئیڈولیٹری، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی اس بالوں کو میرے ساتھ دفن نہ کیا تو اس سے ایک نقصان ہوگا، اور وہ نقصان یہ ہوگا کہ اس سے بت پرستی جنم لے گی۔ یہ بت پرستی کس طرح جنم لے گی؟ وہ نیکسٹ لائن میں کہتا ہے اف انٹو ادر ہینڈس دیز ریلکس کیم، اگر یہ یادگار، یہ سوغات، یہ یادگاریں اگر کسی اور کے ہاتھ آ گئیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگ اس کو پوجنا شروع کر دیں گے، جس طرح سے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس طرح سے یہ بھی چونکہ ایک دیوی کی نشانی ہے، وہ اپنی بیلوڈ کو ایک دیوی کنسیڈر کر رہا ہے کہ یہ بھی ایک دیوی کی علامت ہے، اس لیے لوگ دیوی اور دیوتاؤں کی چیزوں کو جس طرح سے پوجتے ہیں اسی طرح سے وہ میری بیلوڈ کے بالوں کو بھی پوجنا شروع کر دیں گے، اس کی باقاعدہ پوجا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ ریلکس ہیں۔ یہاں ریلکس کا ورڈ اس نے ایک میٹافر کے طور پہ یوز کیا ہے، جس سے مراد اس کی بیلوڈ کے ہیئر ہیں۔ ایز ٹواس ہیوملٹی، اور یہ بے عزتی والی بات ہوگی، یہ تذلیل والی بات ہوگی۔ ٹو افورڈ ٹو اٹ آل دیٹ اے سول کین ڈو، کہ ان بالوں سے، یہاں اٹ سے مراد ہے اس کے بال، یعنی ان بالوں سے وہی کام لیا جائے جو کہ ایک روح سے بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی جس طرح روح کی لوگ پوجا کرتے ہیں تو اس طرح سے ان بالوں کی بھی لوگ پوجا کیا کریں گے، تو یہ ان بالوں کی انسلٹ ہوگی، یہ ان بالوں کی بے عزتی ہوگی اور یہ تذلیل ہوگی کہ ان سے بھی وہی کام لیا جائے جو کہ کسی روح سے لیا جاتا ہے۔ سو اس لیے ٹس سم بریوری، یہی بہادری ہے، میں بہادری سے کہتا ہوں، دیٹ کہ سنس یو وڈ ہیو نن آف می، یعنی وہ اپنی بیلوڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ تم نے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا، یعنی میری یادیں، میری محبت، میری زندگی کے وہ جو قیمتی لمحات تھے جو میں نے تمہارے ساتھ گزارے تھے، وہ سب کچھ لے کر تم مجھ سے دور ہو گئی ہو، رخصت ہو گئی ہو۔ اب تم نے میرے پاس کوئی اچھی یاد نہیں چھوڑی، بلکہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، اس لیے اب میں ریونجفل ہو گیا ہوں، میں اب تم سے بدلہ لوں گا۔ اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے آئی بری سم آف یو، یعنی میں تمہارے جسم کا کوئی حصہ دفن کر دوں گا، جس طرح تم نے دکھوں میں مبتلا کر کے، جدائی میں دھکیل کر اور دوری میں مبتلا کر کے تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، یعنی تم میری موت کا باعث بنی، اور اگر آج میں قبر میں جا رہا ہوں تو تمہاری دوری اور تمہاری جدائی کی وجہ سے ہی جا رہا ہوں۔ اب بدلے کے طور پر میں بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے جا رہا ہوں، جس کو میرے ساتھ جانا ہوگا، اور چونکہ تمہارے بالوں کو فنا نہیں ہوگی، اسی طرح سے اس کی وجہ سے میرے جسم کو بھی فنا نہیں ہوگی، اور میرا جسم جو ہے وہ یکتا رہے گا، اس میں ایک یکسوئی رہے گی، اور میرے اعضاء بکھرنے سے محفوظ رہیں گے۔ اس پوئم کا انٹروڈکشن، گلوسری، ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوئم میں یوز ہونے والی فگرز آف سپیچ یا لٹریری ڈیوائسز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس پوئم کی رائم سکیم۔ اس پوئم کی رائم سکیم ہے اے بی سی ڈی، یعنی فرسٹ اور تھرڈ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، سیکنڈ اور فورتھ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، ففتھ اور سیونتھ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، سکستھ اور ایٹھ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں۔ جیسا کہ فرسٹ سٹینزا کو اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ سٹینزا کی فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ہارم، تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے آرم، سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے مچ، فورتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ٹچ، مچ ٹچ، ففتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے سول، اور سیونتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے کنٹرول، سکستھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے گون، اور ایٹھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ڈیزولیشن۔ یہاں پر پوئٹ نے سلانٹ رائم یوز کی ہے۔ سلانٹ رائم ایسی رائم سکیم کو کہتے ہیں جس میں واول تو سیم ہوتے ہیں لیکن ان کی ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹینزا کو اگر ہم دیکھیں تو فال، آل، پارٹ، آرٹ، برین، پین، آئی، ڈائی۔ اسی طرح سے تھرڈ سٹینزا میں می، آئیڈولیٹری، ایم، کیم، ہیوملٹی، بریوری، ڈو، یو۔ نیکسٹ ہے ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف ٹو اور مور دین ٹو ورڈز ان دا سیم لائن ود دا سیم لیٹر اور ساؤنڈ، یعنی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی الفاظ سے شروع ہونا۔
جیسا کہ لائن نمبر 4 میں مسٹری اور مسٹ دونوں ورڈز ایم لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد لائن نمبر 6 میں دیٹ دین. لائن نمبر 11 میں میک می. لائن نمبر 13 میں بیٹر برین. لائن نمبر 17 میں بائی بری. لائن نمبر 19 میں میرٹائر مائٹ. لائن نمبر 23 میں سو سم. لائن نمبر 24 میں سنس سم. نیکسٹ ہے کانسوننٹس. کانسوننٹس کا مطلب ہے یوز آف سیم کانسوننٹ لیٹرز ان دا نیبرنگ ورڈز، یعنی دو الفاظ میں ایک جیسے کانسوننٹ لیٹر کا استعمال کرنا. جیسا کہ لائن نمبر 4 میں مسٹ اور ناٹ ان دونوں کے اینڈ پر ٹی لیٹر آ رہا ہے. اس کے بعد لائن نمبر 9 میں فار ایف. لائن نمبر 14 میں بائی مائی. لائن نمبر 16 میں ایز پرزنرز. لائن نمبر 16 میں مینیکلڈ کنڈیمڈ. لائن نمبر 16 میں اگین دین وین. لائن نمبر 17 میں بائی بری. لائن نمبر 17 میں اگین مینٹ اٹ. لائن نمبر 19 میں اٹ مائٹ. نیکسٹ ہے ایسوننس. ایسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم واول لیٹرز ان دا ٹو نیبرنگ ورڈز، یعنی دو الفاظ میں ایک جیسے واول لیٹر کا یا اس کی ساؤنڈ کا استعمال کرنا. جیسا کہ لائن نمبر 1 میں ٹو، ڈو اور ناٹ ان تینوں میں او لیٹر یوز کیا گیا ہے جو کہ ایک واول ہے. اس کے بعد لائن نمبر 11 میں اینڈ آل. لائن نمبر 12 میں اینڈ آرٹ. لائن نمبر 16 میں ایز آر. لائن نمبر 16 میں اگین دین وین. لائن نمبر 17 میں اٹ ود. لائن نمبر 20 میں if into. لائن نمبر 22 میں to do. لائن نمبر 22 میں اگین afford all. لائن نمبر 22 میں اگین that can. لائن نمبر 24 میں that have. لائن نمبر 24 میں اگین none some. نیکسٹ ہے انجمنٹ. انجمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو بلکہ اس کے لیے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو رن آن لائن کہتے ہیں اور اس ٹیکنیک کو انجمنٹ کہتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو ایسی لائن کو اینڈ اسٹاپ لائن کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں واپس انجمنٹ کی جانب. اس پوئم کی لائن نمبر 1 اور 2 یہ دونوں لائنز رن آن لائن ہیں. جیسا کہ لائن نمبر 1 میں وہ کہتا ہے whoever comes to shroud me do not harm. جو کوئی بھی مجھے کفن پہنانے آئے وہ اذیت نہ دے. کس کو اذیت نہ دے؟ لائن نمبر 2 میں وہ کہتا ہے not question much اور نہ ہی زیادہ سوال پوچھے. اب وہ کس کو اذیت نہ دے اور کس کے بارے میں سوال نہ پوچھے؟ وہ لائن نمبر 3 میں کہتا ہے that subtle wreath of hair which crowns my arm. ان بالوں کے گچھے کے بنے ہوئے ہار کے بارے میں نہ پوچھے جس نے میرے بازو کو ایک زینت بخشی ہوئی ہے. اس کے بعد اس پوئم کی لائن نمبر 9 اور 10 جو ہیں یہ دونوں لائنز بھی رن آن لائن ہیں. جیسا کہ وہ کہتا ہے for if the sinewy thread my brain lets fall through every part can tie those parts and make me one of all. یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے دماغ سے جتنے بھی ریشے ہیں وہ میری نسیں اور میری شریانیں جو ہیں ان کا جال نیچے کی طرف آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس نے میرے تمام جسم کے اعضاء کو آپس میں باندھا ہوا ہے اور مجھے ایک وحدت بخشی ہوئی ہے. اس کے بعد لائن نمبر 18 بھی ایک رن آن لائن ہے. جیسا کہ وہ کہتا ہے for since I am. چونکہ میں ہوں کیا؟ نیکسٹ لائن یعنی لائن نمبر 19 میں کہتا ہے loves martyr یعنی میں شہید محبت ہوں. کے بعد نیکسٹ ہے اپوسٹروفی. اپوسٹروفی کا مطلب ہے کہ اگر پوئٹ کسی کو ڈائریکٹ ایڈریس کرے تو اسے اپوسٹروفی کہتے ہیں. جیسا کہ لائن نمبر 1 میں وہ کہتا ہے whoever comes to shroud me do not harm. یعنی جو کوئی بھی مجھے کفن پہنانے آئے وہ مجھے اذیت میں مبتلا نہ کرے. وہ ڈائریکٹ اپنے ریڈر کو اور ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے جنہوں نے اس کے کفن دفن کے لیے آنا ہے. نیکسٹ ہے ہائپر بول. ہائپر بول کا مطلب ہے کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرنا. اس پوری پوئم کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پوئٹ نے بہت زیادہ ہائپر بول کا یوز کیا ہے. اس نے اپنی بیلوڈ کے بالوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے. جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ ان بالوں نے ہی میرے پورے کے پورے جسم کے اعضاء کو ایک وحدت بخشی ہوئی ہے اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ قبر میں بھی میرے ساتھ ہی جائیں.
اس کے بعد اگر ہم اس پوئم کے تھیمز کی جانب دیکھیں تو اس پوئم کا تھیم ہے ریلکس آف لو، یعنی محبت میں یہ جو یادگار چیزیں ہوتی ہیں، جو یاد کے طور پر کسی کو کوئی اپنی نشانی دی جاتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے ایک لور کے لیے، اس کا پوئٹ نے بخوبی اس پوئم میں ذکر کیا ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔